آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زندگی میں انسان کے ساتھ کبھی کچھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو اس کی زندگی کا پورا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو کر آگے بڑھنے کا ایک نیا عہد کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص سے ملا رہے ہیں جس نے 15 سال سے ابھی تک امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم، میرا نام فیض احمد بٹ ہے اور میں سری نگر میں رہتا ہوں۔ سری نگر کے ایک علاقے آراواری راج باغ میں رہتا ہوں۔ آپ بولی جو آپ کا انسیڈنٹ ہوا یہ کس سال میں ہوا اور اس سے پہلے آپ پڑھائی کر رہی تھی، کس کلاس میں پڑھائی کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں سیدھے اس پوائنٹ پہ آ جاؤں یہ کب مجھے ایسے انسیڈنٹ کیسے ہوا، پہلے میری سکولنگ ہوئی تھی برن ہال میں، اس کے بعد 11th 12th میری بسکو میں ہوئی، پھر اس کے بعد انٹرنس ایگزام ہو گیا جس میں میں پھر ایس ایس ایم کالج گیا۔ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پھر ختم ہوتی 2004 میں ہم نے ختم کی ڈگری اپنی، تو پھر ایسے ہی جاب تھوڑا سا میں پرائیویٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہی کچھ 1 سال بعد ہی میری یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو گیا کہ آئی میٹ این ایکسیڈنٹ۔ میں ایکچولی پیئر ٹری ہوتا ہے وہ کشر پہ ٹانگ پچھوانا، اس پہ چڑھا ہوا تھا تو آئی میٹ ہیڈ آن کولیجن، اس سے گر گیا جس کی وجہ سے مجھے یہ اسپائنل انجری ہو گئی۔ 2006 میں مجھے لگی تھی ایکچولی، 2006 23 جولائی 2006 دیٹ واز سنڈے ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کیسے ہوا؟ آپ کا کچھ ٹریٹمنٹ ہوا یہاں پر؟ فرسٹ آف آل جو ٹریٹمنٹ تھا جو تو میرا کمپریشن میری C4 ٹوٹ گئی تھی، یہ گردن کی ایک ہڈی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے میں اسکمز سورا میں ایڈمیٹڈ ہوا، تو اس کے بعد وہاں پہ میرا آپریٹ ہوا میں پہلے، تو پھر اس کے بعد ایسی ریہیبلیٹیشن کے لیے میرے فزیوتھیراپی چل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے کچھ زیادہ فرق ہوئی نہیں، پھر میں اس کے بعد 2007 میں چنئی چلا گیا تھا اسٹیم سیل تھیراپی کے لیے، اور چنئی میں نے وہاں پہ بھی ٹائم گزارا جہاں پہ میری اسٹیم سیل تھیراپی ہوئی۔ پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر فزیوتھیراپی باقی یہ ریہیبلیٹیشن کا کام تک چلتا رہا، لیکن ابھی تک جیسی حالت اب تھی تو ابھی بھی ایسی ہے، ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے تھوڑی سی، یا الحمدللہ پھر بھی میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ اس کے بعد 2009 میں پھر سے چلا گیا دوسری اسٹیم سیل تھیراپی کے لیے، چنئی کے ہی لائف لائن ہاسپٹل ہے وہاں پہ، وہاں چلا گیا تو وہاں پہ میری دوسری سرجری ہوئی اسٹیم سیل تھیراپی کے لیے۔ تو پھر وہاں سے 2009 آنے کے بعد پھر ایسا ہی چلتا رہا، ابھی تک میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن جو پوزیشن تب تھی تو ویسی ہی ہے۔ تو اب فیملی الحمدللہ میری 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اور جو بھائی ہے میرا وہی میرا کیئر ٹیکر ہے، اور میری بہنیں میرے ممی پاپا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہی میرا کیئر ویئر کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر پھر ایکسرسائز یہ جو میرا مسئلہ ہے وہ میرا بھائی میرے ساتھ کرتا ہے، پھر وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔
اسٹارٹ. اپنے بارے میں لیکن مصروفیات کیا کیا رہتی ہے آپ کو دن میں؟ مصروفیات تو یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے نماز تو میں پڑھتا ہوں، وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ ایسے ہی. پھر تو اٹھنے کے بعد میں تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں. ایک تو میں اپنے واٹس ایپ چیک کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 1-2 گروپ ہوتے ہیں. برن ہال کا گروپ ہے، ڈسکو کا گروپ ہے اور کالج کا بھی ایک گروپ ہے، تو اس کے ساتھ پہلے انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر تھوڑا سا فیس بک پہ بھی، اور وہاں پہ کچھ سنتا بھی ہوں، کچھ دیکھتا بھی ہوں، کچھ سیکھتا بھی ہوں. اور پھر ٹی وی کے ساتھ بھی تھوڑا سا، تاکہ دن نکل جائے. میں زیادہ تر نیوز ہی دیکھتا ہوں اور یہی اینیمل پلانٹس وغیرہ، تو ان کے ساتھ ہی دن کٹ جاتا ہے میرا. آپ تھوڑا بہت شاعری بھی کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا بہت سنائیں گے. تھوڑی بہت تو کر لیتا ہوں. کشمیری میں نے لکھا تھا ایک بار. ہاں بولیے. ہتا پان ژے خبر نہ چھے زیر تو نہ چھے زبر پیشس تہ توگوی نہ لول برن تشدید ہند مطلب تہ توگوی نہ سرن ژٕ پٔرِتھ لیکھِتھ توتہِ بے خبر ژےٚ گوٚے نہٕ کُنہِ تہِ حرفُک کانٛہہ تہِ اثر زوِ پٮ۪ٹھ وِرُد تہٕ دِل تملاو خٲلقس پننِس یِم اہلا باو سُے کرِ یِم سٲری کھُرۍ سُے کاسہِ یِم سٲری کھُرۍ موج پھاپھلاوان یِتھ کٔنۍ پنٕنۍ شُرۍ ادٕ گژھی ژےٚ نارس گُلزار سُہ چھُ خالقِ کُل چون پروردگار. تو یہ میں نے لکھا تھا. میں نے کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں من میں تو پھر تھاٹ ہوتا ہے تو کر دیتا ہوں. یہ میں نے پوسٹ کیا ہوا تھا فیس بک پہ وے بیک 2018 میں. اس کے بعد بھی میں نے بہت کچھ لکھا تو وہ بھی ہوتا ہے. اور جس طرح سے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے آپ نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری ہے، تو جن کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ الحمدللہ ابھی تک تو، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اپنی کارج بھی ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیچھے میری فیملی اور میرے دوست احباب ایسے سارے لوگ ہیں جو مجھے ہمت بڑھاتے رہتے ہیں. تو جو باقی جن کے پاس، جن کو ایسا کچھ ہوا، جن کی کوئی ایسے دے میٹ این ایکسیڈنٹ، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمت ہارنی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوپ از دا اونلی روپ. جس کو پکڑ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی بھی ناکامی کو ہم کامیابی میں بدل سکتے ہیں. تو ہمت ہمیں کبھی بھی نہیں ہارنی چاہیے. آلموسٹ مجھے 15 سال ہوئے ہیں، 15 ایئرز اینڈ پلس، اور میں ابھی بھی لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ میں فاتح ہو کے ہی اس سے نکلوں گا.